أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات اکابر علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، ہم لوگ سناتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں. میں اپنی بات کہتا ہوں. اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سراؤنی گاؤں میں جلسہ تھا، بڑی پبلک تھی، آخری نشست تھی، ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، اور یہ وہاں کا موازنہ یہاں کا نہیں ہے، بلکہ میں لاؤڈ اسپیکر والوں سے پوچھ رہا تھا، ان سے میں نے یہ کہا نہیں. بار بار وہاں لاؤڈ اسپیکر خراب ہو رہا تھا اور کمیٹی والوں پہ تبرہ بازی ہو رہی تھی. بہتاؤں نے لاؤڈ اسپیکر کیسا لائے. یہ سب میں سراؤنی میں سن رہا تھا. یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، الیکٹرانک معاملہ ہے، بجلی کا فالٹ ہو سکتا ہے. بھائی کیا کریں آپ؟ ہاں، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میری جگہ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ آپ کی آواز یہاں سے. ابھی مجھے اس کی بات یاد آ رہی ہے. میرا گلا خراب ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ خرابی لاؤڈ اسپیکر کی ہے اور تبرہ بازوں کمیٹی اور ذمہ داروں کی. وہ گلے کے دور پر لیتے رہے دادو زبان، اور ہم ارباب فن لٹتا چمن دیکھا کہ ابھی جامعہ گلزار حسینیہ کے شیخ الحدیث نام ہے ان کا، اور کام بھی ہے ادارے میں. حالانکہ وہ جامعہ گلزار حسینیہ اجرالا میں میرے 3 برس کے بعد آئے. میں ان سے 3 برس پہلے کا ہوں. فارغ بھی بات میں ہوئی بیچارے، لیکن شیخ الحدیث ہے، مقام و مرتبت ہے، ان کے فیض یافتہ بہت ہے، بڑا ادارہ ہے. آپ حضرات اگر 2-3 باتیں دیکھیں، میں بات چیت سی کر رہا ہوں آپ سے، اور میں تو بدگمان ہوں نہیں، اس لیے کہ میری تو کبھی غیر حاضری ہوئی نہیں ہے. شاید کچھ لوگ واقف بھی ہیں، اور وکیل بھائی بہت کم غیر حاضری ہوئی ہے. غیر حاضری کا یاد ایک زخم بن گئی، ورنہ ارے یہاں شاعر تو بہت شبیر صاحب بھی قرآن سنا کے گئے. وہ کیا تھے؟ یہ تمہاری تلخ نبھائی یہاں کوئی اور سہ کے دکھا تو دے، یہ جو مجھ میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے. شاعروں کو جنم دیا ہے ہم نے. یہ نئی بات آپ کو عجیب لگے گی، شاعری کھیل نہیں ہے. شاعر ایک مصرے میں وہ بات کہتا ہے کہ نثر نگار بھی ہے، مولی مصطفیٰ کہتے ہیں ماشاءاللہ، نثر نگار صفحات میں بات کہتا ہے. سمجھے کچھ؟ ایک مصرع جسے یہ لوگ ہندی والے پنکتی کہتے ہیں، ایک مصرے میں اتنے اشارے ہو جاتے ہیں کہ اس پر داستانیں لکھی جاتی ہیں، صفحات بھرے جاتے ہیں. یہ شاعری کا کمال ہے. اور کیسے؟ جیسے ایک شاعر کہتا ہے، میں نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، مطلب یہ وشے یا میرا موضوع سفر نہیں ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا کہ ایک مصرع ہے زندگی اپنی. ایک مصرع جانتے ہو؟ ایک مصرع ہے. شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں، شعر کے 2 حصے ہوتے نہیں، تو ایک حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع کہتے ہیں. اور 2 مصرے مل کر کیا ہوتا ہے؟
شعر ہوتا ہے، اور شعر آسانی سے نہیں ہوتا ہے۔ شبیر صاحب اگر واقعی لگا یہ جیسا کہ انہوں نے شبیر کا استعمال کیا تو لگا کبھی انہیں کے شعر ہوں گے، ہم نے تو مان لیا، جان لیا، مان لیا ماشاءاللہ۔ لیکن وہی اب مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں۔ یہ خمار نے کہا، میرا نہیں، کسی کا ہے۔ میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ میرے عزیز، ابھی جو نظامت کر رہے ہیں پرام کی، یہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ لگ رہا ہے انہوں نے بھی دیکھو نہیں اپنی، ارے اللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے بات کہی ہے کہ میں کتنا ہی کمزور سہی، میری صحت کی خرابی سہی، لیکن دوڑتا میں کم نہیں۔ یہ اللہ کا دعوت ہے، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، نعمتیں وہیں سے ملتی ہیں۔ کس خاندان میں کون پیدا ہو جائے اور کس نسل میں کون اللہ تعالیٰ کس کو آگے ابھار دے جو ہمارے لیے روشنی کا مینار بن جائے۔ یہ ماشاءاللہ وہیں پلے بڑھے ہیں، انہوں نے انجمنوں میں، پروگراموں میں ہم سنے دیکھے نالے، تو ان بچوں کے سر پہ ہاتھ ہم نہیں رکھیں گے، ان کو داد و تحصیل نہیں دیں گے، ان کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو کیسے لوگ تیار ہوں گے؟ نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائی، یہ مدرسہ میں اس کے لیے کہہ سکتا ہوں کشش کچھ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کشش کہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ آئے ہے، ذکر چھڑا گیا قیامت کا، بات بات کی تیری جوانی تک۔ کشش کچھ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ روک رہے ہیں لوگوں کو روکنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ان کے اندر ہے کشش ہے، اگر ہمارے اندر، رکیں گے، رہیں گے دیر تک؟ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے؟ انشاءاللہ تو دعا تک رکیں گے، لیکن ایسا ہے کہ آئے بھی وہ گئے بھی وہ، ختم فسانہ ہو گیا، وہ اس وقت ہوتا ہے جوش ہوتا ہے، خروش ہوتا ہے، ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن محفل جو سجاتے ہیں وہ یہ معصوم امنگیں ہوتی ہے۔ شروعات کون کرتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بزرگ آہستہ آہستہ آتے ہیں، پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں اٹھ کے وقت پر، ایک وقت ہوتا ہے ان کا، اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کشش کچھ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کشش کے معنی کیا؟ کھچاؤ، دلچسپی، الفت، بے قراری نہیں ہے، بلکہ کشش کے معنی کشش کچھ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، رقیبوں کا بھلا ہو ہے محبت کہ ہم مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قاری عالمگیر کے لیے ہو سکتا نہیں ہے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی نہیں، یہ بتاؤ۔ آئے ہے، میں ان کی بزم سے اور شکیل بتائی تھی، ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، آپ کی تاریخ کا بھی کچھ پتہ لگا۔ آپ وکیل میں چاہتا نہیں، شکیل بتائی نہیں کو آپ نے دوسرے اندازہ سنا ہوگا، میں نے اس کا کلام دیکھا، اس کی زبان یا اس کے ترنم سے مجھے لینا تھا نہیں، وہ ترنم والے ہیں ہی شاعر ہیں، لیکن ان کی غزل کا میں نے کبھی ایک شعر دیوبند میں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرانی بات ہے، سنا تھا، اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کی نظر ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بزم سے، اور قاری عالمگیر جانے والے تھے، میں ان کی بزم سے مایوس اٹھنے والا تھا، میں ان کی بزم سے، بزم تو جانتے ہو یار، میں ان کی بزم سے مایوس اٹھنے والا تھا، پھر ان کی نیچی نظر کے کئی سلام آئے۔ گلزار نے بہت لکھا ہوگا اس پر، لیکن سنائی نہیں جاتی بہت سی چیزیں۔ تم منظرے میں جاتے ہو تو میرے خیال میں 40-45 برس سے سن رہے ہو کیا ہے بھائی؟ اے چمن اے چمن
مرکز علم و فن، ایک حسینی جہاں ہے تیری انجمن. سنا کسی نے بھائی؟ ارے کبھی تو جلسے میں جاتے ہوں گے. ترانہ سنا آپ لوگوں نے؟ اس کو کم سے کم 40 سال تک مولی ملک استاذ ہیں حدیث کے، انہوں نے اپنے ہنسی ترنم میں پیش کیا. اب وہ چکے، ان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں کبھی ہوتی ہیں، اللہ کو جب منظور ہوتی ہیں. آپ آج اگر چاہیں مجھ سے کہ آپ اس کو لکھ دو تو میں نہیں دے سکتا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ترانہ کیا ہے. دارالعلوم دیوبند میں ترانہ لکھا ہی نہیں گیا تھا. مولانا ریاست علی ظفر بجنوری نے دارالعلوم کے 100 سالہ جلسے 1980 میں ترانہ لکھا جو پڑھ کے لیا. آج تک دارالعلوم کا ترانہ، یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد، ان سب کے اپنے اپنے ترانے ہوتے ہیں جو صبح کو گائے بجائے جاتے ہیں یا سنے جاتے ہیں یا تقاریب میں پیش ہوتے ہیں یوم تاسیس کے موقع پر، جو فاؤنڈیشن کا دن ہے. لیکن بھائی ہم نے کوشش کی تھی اپنی بالی عمر میں، نہیں بچپن تو بالکل نہیں تھا، لیکن جوانی عمری بھی نہیں تھے، بیچ میں تھے. بچپن اور جوانی کے بیچ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لکھوایا. اس مدر علمی سے غیر درجے کی محبت لگاؤ تھا. بزرگوں کی ہمارے لیے دعائیں تھیں. لیکن جہاں تک پڑھنے کا مسئلہ ہے تو ہندوستان میں جمعیت علماء کے پروگرام ہوتے تھے. کبھی عرب حمایت کنونشن، کبھی کچھ تھے جڑے ہوئے. دل سے تو آج بھی جڑے ہوئے ہیں، جسمانی طور پر چاہے کہیں الگ دھرے ہو. کام کرنا ہے، کسی کو نوان سے کام کرنا ہے، ملت کا کام کرنا ہے. کیوں بھائی؟ ہم کلمے کی بنیاد پہ تو جڑے ہوئے ہیں یا کوئی اور ہے؟ اس کلمے کی بنیاد پہ جڑے ہوئے لوگ، جوڑے کون رکھے گا؟ یہ مدرسے والے. میں نے کہا کہ قاری عالمگیر یہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا کہ ان سے کام لینا تھا. کام کے ہیں، کام کیا ہے. کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں بھائی. دیکھیے کام کوئی بھی کرے، ہم تو اس حال میں آ گئے ہیں کہ 3 مرتبہ پیٹ میں انسولین انجیکشن لگا کے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. 12-14 صبح شام تک ٹیبلٹ کھاتے ہیں. ابھی ایسا پوچھ لو بتا رہا تھا. لیکن اللہ چلا رہا ہے. ذریعہ بہانہ دوائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ فیصلے کرتا تو وہی ہوتے. تو یہ بیچارے جاتے جاتے اللہ نے ان کو صحت دی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جن حالات سے یہ دوچار تھے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو صحت یاب رکھے. کل پرسوں ایک فون گیا ان کا تو صحت خراب تھی. نہیں وہ ہمارے یہاں پروگرام تھا اولڈ وائز کا، بزم حسینی کے لوگ آئے تھے تو کہنے لگے جی میری تو بہت طبیعت خراب ہے. لیکن مانے نہیں. اس فن کی لطافت کو لے جاؤں کہاں آخر؟ اس فن کی لطافت کو لے جاؤں کہاں آخر؟ پتھر کا زمانہ ہے، شیشے کی جوانی. یہ فن کی لطافت ہے. ان سے رہا نہیں گیا، روکا نہیں گیا. وہ جا کے مانے اور گئے اور ملے اور بخار. تو بھائی یہ تو دیوانگی ہے، اپنے ادارے کے ساتھ دیوانگی ہے. اعلان کتنی کرتے چلے جاؤ. جنہیں رہنا ہے آخر تک وہ نیت کرے بیٹھے ہیں. میں تقریباً 40-50 سال سے جب سے بھی وہاں ہوں اجرالا میں، الحمدللہ جوانی بھی دیکھی ہوگی. لیکن کب جوانی آئی تھی، کب وہ گئی، اب کن حالات سے دوچار ہیں. اگر ہم انہی زمانوں کو آگے تو وہ زمانہ نہیں ہے. قدریں بدل رہی ہیں، لوگ پیدا ہو گئے ہیں، بڑا کام کرنے والے حضرات ہیں. لیکن ابھی تک میں نے دارالعلوم دیوبند میں غلہ اسکیم کے جلسے ہوتے تھے. ہم نے دیکھا پڑھنے کے زمانے میں جب ہم پڑھ کے ہی 1991 میں فارغ، 1971 مانیے، 91 ہجری یاد نہیں رہے گا آپ کو، جب 71 میں دیوبند سے پڑھ کے میں فارغ ہوا ہوں تو میرے تو ناڑی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. کم سنی میں بالی عمر میں پڑھ لی ہے. 4 سال کا ایسا سمجھو زمانہ جیسے جسے انہیں کبھی گاؤں سے نکل کر اجرالے سے میرٹھ نہ دیکھا ہو.
ہاپوڑ نہ دیکھا ہو، وہ ایک دم دیوبند چلے جائیں تو ظاہر بات ہے ہمیں ہمارے جو سینئر ساتھی سب چلے گئے، رخصت ہوئے ارباب ہمم، چھڑ گیا میلہ، میں رہ گیا تلوار کی مانند اکیلا، گلزار یہ اجڑا سا چمن اپنا وطن ہے، چلنا یہی سیکھا اسی خاک میں کھیلا۔ چلے گئے لوگ، یاد کیجئے ان کو، یہ لوگ بھی نہ رہیں گے۔ وحشت ہم اپنی باد فنا چھوڑ جائیں گے، وحشت ہم اپنی باد فنا چھوڑ جائیں گے، پھر تم پھرو گے چاک گریباں کیے ہوئے، ہاں یہ نہ رہا، ہاں وہ نہ رہا۔ قاری عالمگیر کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی قدر کیجئے، ہر روز لوگ پیدا نہیں ہوتے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو کوچ کر جانا ہے، سب کو ہی چلے جانا ہے۔ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں تو میں تو اپنے وقت میں جبھی بھی کچھ کہنے کا موقع ملا، موضوع کچھ بھی رہا ہو، وہ پہلے سے سوچا سمجھا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو دل میں ودیعت کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آ رہی ہے، میرے بزرگوں، ویسے تو حضرت مولانا مفکر اسلام، مفکر ملت، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کہ جن کی غائبانہ نماز جنازہ حرم میں پڑھی گئی، عربوں میں پڑھی گئی۔ اب کل کے عرب کیا تھے، آج کے عرب کیا ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ تھا، کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو یقیناً ہوں گے جو 100 سالہ جلسہ دیوبند دیکھنے گئے ہوں گے۔ جو بندہ بول رہا ہے، ہماری ٹیم نے 1 مہینے تیاریوں میں کام کیا، وہاں کیمپ لگے، سب کچھ ہوا، حسینی کیمپ چھانپور روڈ پر ہمارا لگتا تھا، یہ ہم نے کام اور کرتے رہے وہاں کام۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا اجلاس سلسلہ تھا، اور اجلاس سلسلہ کے موقع پر ظاہر بات ہے کہ ہماری ڈیوٹیاں تھیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو دارالعلوم دیوبند کے اجلاس سلسلہ میں حسینی برادری کا کردار، یہ الجبیت اخبار کی پہلی ہیڈنگ تھی، سرخی تھی، ہے میرے پاس ریکارڈ میں آج بھی ہے۔ کیا تھا؟ ڈیوٹیوں میں شامل تھے جہاں جہاں۔ میں آپ کو وہ بات یاد دلانا چاہتا تھا، آپ کے اس اجلاس کے آخری مقرر جن کا نام بار بار پکارا گیا نہیں کہ بتائیے، خود نام بھی مولانا انصاری ہے نا؟ اب ظاہر بات ہے انصار کی تو ایک تاریخ میں مجھے بیان کرنی تھی، بھائی چارے پہ بات کرنی تھی، لیکن اس وقت کی تنگ دامانی اور آپ کو زیادہ بٹھائے رکھنے سے فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو بہت اچھی تقریریں ہو چکی ہیں، حضرت مولانا سید عقیل صاحب کی تقریر ہو گئی ہے، اور رامپور سے اتنا لمبا سفر کر کے آنے والا آدمی، بھائی آپ کچھ حضرات آس پاس کے بھی مہمان ہوں گے، یقیناً ان کو بھی جانا ہے، لیکن ہمیں کچھ دور جانا ہے، لیکن ہم سے تو کہیں دور سے بھی دور جانا ہے۔ متانے عاشق ہندی جو میرے دل میں رہتے ہیں، آج متانے عاشق ہندی جو میرے دل میں رہتے ہیں، وہ اس منزل کی اس منزل کی اس منزل میں رہتے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں ہم لوگ۔ ادھر نظر کرو تو کون ہے، ادھر دیکھو تو کون ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے کہنا تھا آج کچھ بھائی چارے پہ بات کرنی تھی، اخوت و مساوات پہ بات کرنی تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا گلا بھی خراب ہے۔ صحت کو تو چھوڑو، جب ڈسکاؤنٹ پہ قاری عالمگیر کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا یہاں کی خدمت کے لیے، تو ہمیں کیا؟ میں نے تو بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے بڑھاپا ڈکلیئر ہی نہیں کیا، بڑھاپے تک بھی وہ کام کرتے رہے، جیتے جیتے کام کیا، اور مرتے وقت تک کام کیا ان لوگوں نے، بزرگوں نے کام کیا۔ اللہ روحانیت ان کے اندر پیدا کرتا ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ مجھے بات یہ یاد آئی، بس وہی بات آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ میرے بزرگوں، اس وقت ملت اسلامیہ ہندوستان میں مسائل سے دو چار ہیں۔ ملت اسلامیہ جانتے ہو، اہل ایمان کے مجموعے کا نام ملت اسلامیہ ہے۔ ملت اسلامیہ ہے کیا؟
اہل ایمان، اہل ایمان اللہ کا شکر ہے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اہل ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، ان مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد بھی ہے، اور جو دینی مزاج کے لوگ ہیں، دین پر کام کرنے والے حضرات ہیں، داعیان ہیں، کسی کا نام بھی لینے کا موقع نہیں ہے، نہ اس دھرتی پر نہ کہیں دوسری جگہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجھے میرے کان میں یہ بات آئی تھی کہ اس ہندوستان میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ نے چلتے چلاتے ایک کام کیا، اور وہ انہوں نے بھائی چارے کا ایک پلیٹ فارم بنایا۔ بھائی چارہ کچھ کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے اپنے طور پر، لوگ بڑے بڑے لکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اخوت، مساوات کا درس دینے والے نبی آخر الزمان ہیں، جنہوں نے برابری، انصاف، مساوات اور اس کا درس دیا۔ حضرت مولانا علی میاں نے خاص طور پر جب ان ملکی حالات کو بھانپا اور قریب سے دیکھا تو اس بڑی ہستی نے اس وقت میں نے بتایا تھا کہ انتقالی ہندوستان میں یہاں ہوا، لکھنؤ بریلی میں دفن ہوئے، لیکن نماز جنازہ کہاں ہو رہی ہے؟ حرم میں غائبانہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ واحد فقط شخصیت گزر گئی ہے ہندوستان کی عالم دین کہ جن کو یکساں طور پر لوگوں نے قبول کیا اور مانا۔ ان کے تعلق سے بھی مجھے بتانا تھا کہ خاص طور پہ یہ بات بتانی تھی، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ جیسی ہستی ابھی سب نے دیکھا، بہت سے دیکھنے والے دیکھا، علماء تو اور بھی بہت تھے، وہ بھی تھے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائی، دارالعلوم دیوبند میں 100 سالہ جلسہ ہوا، میں نے بتایا کہ ہم نے وہاں 1 مہینے تیاریوں میں کام کیا، کرتے رہے، لیکن اس جلسے کی بات یاد آئی، اگر حضرت مولانا علی میاں کی تقریر نکال دی جائے 100 سالہ جلسے سے تو کوئی تقریر ہی نہیں تھی ان کے سوا۔ جو لوگ یہاں ہیں نہیں دیکھا ہوگا 100 سالہ لوگوں نے جلسہ، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ رہا، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ رہا۔ اگر نہیں بتایا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ، چونکہ ہم اسٹیج پر تھے، خدام میں تھے، رضاکاروں میں تھے، اسٹیج پر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود بیٹھے ہوئے ہیں جو جامعہ ازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، تو کتنی امام حرم، سب ہی لوگ، عرب تمام سربراہوں سے اسٹیج سجا بسا تھا، اور جس ہستی کا نام آپ نے قاری کی حیثیت سے سنا، کیا نام ہے ان کا؟ داڑھی نہیں تھی چہرے پہ، قاری عبدالباسط، مصر سے ان کی قرأت سنی گئی، لیکن وہاں پبلک کی وجہ سے جنگل جتا ہوا تھا، اتنے گرد و غبار کا ماحول تھا، انہوں نے قرأت کی، ہم نے خود سنی۔ قاری وہ پوری دنیا کے معنی میں قاری تھے، نام سنا آپ نے؟ قاری عبدالباسط، کیسے نہ سنی ہوگی۔ وہاں پر خطاب ہوتا ہے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، سنو توجہ کے ساتھ، اسی اشارے پر، اسی واقعی اشارے پر اپنی بات ہی ختم کر دوں گا۔ عرب بیٹھے ہوئے ہیں، حق تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو، ہستیاں تو دیوبند میں بہت پیدا ہوئی ہیں، آگے پیچھے ان سے بھی سینئر لوگ تھے، لیکن جا چکے تھے دنیا سے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی تو ہے، لیکن حضرت مولانا علی میاں اپنی جگہ تھے۔ حضرت مولانا علی میاں وہ تھے جو عربی زبان میں بات کرتے تھے، ان کی تصانیف عربوں میں پڑھی جاتی تھی، ان کے بیانوں کا انتظار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ اے عربو، اے حجاز مقدس کے رہنے والوں، اے مدینہ پاک کے رہنے والوں،
اے حرمین شریفین کے محافظوں، خداموں، تم اس سرزمین کے رہنے والے ہو کہ جہاں سے ہم نے سبق پڑھا ہے، اور وہ سبق جو آپ لوگوں سے ہم نے پڑھا تھا، حدیث کہاں سے آئی یہ بھی بتائیے، اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ یہ تو جو سبق ہم نے آپ لوگوں سے پڑھا تھا، آپ کے آباء و اجداد سے سیکھا تھا، مجھے فکر ہے اس بات کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شاگرد ہیں اور نوازنے والے سکھانے والے سب آپ کے آباء و اجداد کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے ہم نے وہ سبق پڑھا تھا۔ ہم تو یہاں آپ کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں کہ جو سبق ہم نے آپ سے پڑھا تھا ہم سنانا چاہتے ہیں۔ یہ تمہاری تلخ نوائیاں کوئی اور سہ کے دکھا تو دے، یہ جو مجھ میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ سن لو ہم سے وہ سبق، ایسا نہ ہو کہ آپ سبق پڑھا کے بھول گئے ہو اور ہمیں وہ سبق یاد ہو گیا ہو۔ ہم سبق سنانا چاہتے ہیں۔ عربوں کی حالت، وہاں کا بگڑا ہوا معاشرہ، وہاں کے الٹے سیدھے پڑے ہوئے ان پر سائے، وہ تو پڑھے ہیں گھٹے تو پڑھے ہیں۔ یہ علیمیہ کی زبان تھی، یہی ان کی اول و آخر تقریر تھی۔ تقریریں تو بہت ہوئی، پروگرام تو لگاتار تھا، لیکن ایک ہی تقریر ہندوستانی عالم دین اور اس اسٹیج پر ہوئی، وہ تھے کون؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ۔ آج ہمیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، یہ بات وہاں کی یہاں لے آتے ہیں کہ بھائی وہ سبق جو قاری عالمگیر تم سیکھ کر آئے تھے وہ ہم نے پڑھایا تھا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ وہ سبق ہمیں بھی یاد ہے کہ نہیں ہے یا تمہیں یاد ہے۔ میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چکے